عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکی کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ جناب صدر تقریب، معزز سامعین و حاضرین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اگر میں دنیا کی عظیم قوت ہوتی تو گداگری کو ختم کر دیتی۔ جناب صدر وطن عزیز کے حکمران اور عہدیدار ہاتھ میں کشکول لیے ہر وقت اغیار کے سامنے بھیک ملنے کے منتظر رہتے ہیں، جو نہ صرف اس ملک کے تشخص کو پامال کر رہے ہیں بلکہ آئندہ آنے والی ہماری نئی نسلوں کو بھی گداگری جیسی شرمناک حالت سے متعارف کروا رہے ہیں۔ تاریخ میں ایسی کئی قوموں کی کسی رقم ہے جن قوموں نے مسیرت کے نام پر اپنے سرک کو جھکا کر دست سوار بلند کیا اور بعد میں جن کا انجام بازار میں بکنے والے سفید جسموں کی مانند کم تر اور حقیر بن کے ابھرا، ایسے ہی کچھ حال میرے وطن عزیز کا بھی ہے۔ جناب صدر، پاکستان پچھلے 10 سالوں میں امریکہ سے $18 بلین کی رقم وصول کر چکا ہے۔ امداد دینے کی یہ وجہ جب ان حکمران سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے، لہٰذا امداد دینے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جناب والا، میں نے سوچے ذہن کلمات پر اعتبار کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل کر دیکھوں کہ ملنے والے اس بھیک نے میرے ملک کی عوام کی حالت زندگی کہاں تک بدلی ہے۔ تو جناب والا، افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ کہیں پہ میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے وزرا کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا، کہیں پہ میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں پہ میں نے وزیر اعظم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا، کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے تو کہیں پہ میں نے وزیر اعظم اور حکمرانوں کے آگے پیچھے جاتی 10 مرسڈیز کو دیکھا، کہیں پہ میں نے حافظ صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل مرتے دیکھا، کہیں پہ میں نے حکمرانوں کو امریکہ کی خوشامد میں دن رات ایک کرتے دیکھا۔ جناب والا، میں کیا بتاؤں میں نے اس ملک میں کیا دیکھا۔ ڈرون حملے میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا، کہیں پہ میں نے عورتوں کے اجڑتے سہاگوں کو دیکھا، کہیں پہ میں نوجوانوں کو ہاتھ میں ڈگریاں لیے بےروزگاری کے وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جلستے دیکھا، کہیں پہ میں نے بزرگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پینشن نہ ملنے کی خاطر ہلاک ہوتے دیکھا۔ جناب والا، میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا تو بے اختیار میری زبان پہ یہ الفاظ آ گئے، اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ جناب صدر، چند روپوں کی آواز اس ملک کی عزت اور توقیر کو گروی رکھنے والے ان حکمران نے ہم سے ایک غیرت مند قوم کہلوانے کا حق چھین لیا ہے۔ آج پاکستان اسی غلامی کی زنجیر سے بلنے جا رہا ہے جس سے آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمان نے اپنے لہو کو مقتل گاہوں کو سجایا تھا، کئی آدم کی بیٹیوں نے اپنی علمتوں کو سارے بازار نیلام کروایا تھا، کئی شہیدوں نے اس گلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بنایا تھا۔ کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ جناب والا، میں پوچھتی ہوں آپ سے، یہاں بیٹھ ہر شخص سے، اپنے آپ سے، کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ میں سلام کرتی ہوں ان تمام قربانیوں کو جو اس ملک کو بنانے کے لیے ان لوگوں نے دی، مسلمان نے دی، لیکن دی بھی جن کی چند خواہشوں میں چلے، دی بھی جن کی صرف محلاتوں میں چلے، چند لوگوں کی خواہشات کو لے کے چلے جو کہ مسلطوں کے سایوں میں پلے، ایسی دستور کو بے نوروں کو میں نہیں مانتی، میں نہیں جانتی، میں بھی خائف ہوں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو یار سے، تو ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتی، میں نہیں جانتی۔ والسلام۔